کی آمد ہوئی ہے۔ آج یکم رات محرم شریف کی شروع ہو گئی ہے۔ یہ محرم شریف کا مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، بڑی عزت والا مہینہ ہے۔ پتہ چلا آپ بھی بڑی عزت والے ہیں، جو عزت والے مہینے کی پہلی رات کو اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ میری اور آپ کی خوش نصیبی یہ ہے کہ یکم محرم کی رات کو ہی ہم نے اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ رسول آل رسول کے ذکر کی محفل سجا لی ہے۔ پتہ چلا آج یکم رات سے غلاموں میں نام آ جائے گا، اگلے دنوں میں اللہ کتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ محرم کے فضائل بھی میں آخر پہ چند عرض کر دوں گا، اعمال بھی عرض کر دوں گا، چند وظائف بھی عرض کر دوں گا، لیکن جو سب سے پہلے میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 19 سے لے کر 22 تک میں نے قرآن پاک کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ نے توجہ رکھی اور عشق اور محبت سے کام لیا تو یقیناً آپ کا بیٹھنا رائگاں نہیں جائے گا، اور اگر آپ انتظار میں رہے کہ باہر کس وقت نکلنا ہے یا لنگر شریف کس وقت تقسیم ہوگا تو پھر شاید میرا بیان اور میری یہ گفتگو آپ کے کانوں سے شوں کر کے گزر جائے۔ اگر یہ پیغام آپ نے اپنے دل کے گوشے میں آج سجا لیا تو جو فتنات آنے والے وقت میں ظاہر ہو رہے ہیں انشاءاللہ اس سے حفاظت مل جائے گی۔ آپ کا ایمان اور عقیدہ نہیں ڈولے گا اگر آپ نے اس میرے پیغام کو اپنے دلوں میں سمو لیا۔ اللہ ہمیں محبت سے محبت کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یکم محرم کی رات ہے اور کل کا دن یکم محرم کا دن ہے۔ واقعہ کربلا صدیوں پہلے کی بات ہے، کتنی صدیاں گزر گئیں واقعہ کربلا کو، لیکن جب محرم کا مہینہ آتا ہے یوں لگتا ہے یہ صدیوں پہلے کی بات نہیں، کل کی بات ہے۔ یوں عشق والے جھومتے ہیں، یوں محبت تازہ ہوتی ہے، یوں لگتا ہے یہ پہلے صدیوں کی بات نہیں، یہ کل کی بات ہے۔ اور ہم اہل سنت والجماعت تو وہ ہیں جو صرف محدود دنوں میں ذکر نہیں کرتے، پورا سال ہی اہل رسول کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم نے دن مخصوص نہیں کر رکھے کہ اتنے دن کرنے اور اتنے دن چھٹی کر دینی ہے۔ ہمارا مزاج یہ ہے، ہم کہتے ہیں جس ممبر پہ آل رسول اور صحابہ رسول کی بات نہ ہو وہ ممبر سنی کا ہو ہی نہیں سکتا، وہ ممبر عاشق کے رسول کا نہیں ہو سکتا۔ جہاں اللہ کے نبی کی یاد اور حضور کے صحابہ کا ذکر نہ ہو، اور مسجد وہ مسجد ہے، ممبر وہ ممبر ہے جہاں اللہ کا ذکر بھی ہو، رسول کا ذکر بھی ہو، اصحاب رسول کا ذکر بھی ہو، آل رسول کا ذکر بھی ہو، اور رسول کے غلام ولیوں کا ذکر بھی ساتھ ہی جائے۔ وہ مسجد ہے اور وہ ممبر ہے۔ ہم اسے نہ مسجد سمجھتے ہیں نہ اسے ممبر سمجھتے ہیں جہاں صرف اللہ اللہ تو ہو، رسول کا نام نہ لیا جائے، جہاں صرف رسول کا نام تو لیا جائے، ابو بکر عمر عثمان و علی کو یاد نہ کیا جائے، جہاں ان کو تو یاد کیا جائے، تاجدار گولڈا کو یاد نہ کیا جائے، معین الدین چشتی اجمیری کو یاد نہ کیا جائے، داتا گان بخش علی اجمیری کو یاد نہ کیا جائے۔ ہم تو اس ممبر کے محبت کرنے والے ہیں، جب ممبر پہ بیٹھنے والا بیٹھے تو اس کی زبان سے سب کی تعریفیں نکل رہی ہوں، کسی ایک ہستی کا بھی بے ادب نہ ہو، گستاخ نہ ہو۔ یاد رکھیے دنیا مل جائے گی اور جائیداد بھی اکٹھی کرنے سے جمع ہو جاتی ہے، دنیا کی ہر نعمت بندہ ہاتھوں سے کما سکتا ہے، لیکن ایمان ایک ایسی دولت ہے، میری طرف توجہ رکھیے، ایمان ایک ایسی دولت ہے اگر یہ چھن جائے دنیا کی کوئی طاقت واپس نہیں کروا سکتی۔ یہ محفوظ اسی وقت رہ سکتا ہے جس پر رسول کی خاص نظر ہوتی ہے، جس کے دامن میں حضور کا محبت، حضور کا عشق آ گیا، جس کے قسمت میں مقدر میں کشکول میں
وہ اس جہاں میں بھی کامیاب ہے، اگلے جہاں میں بھی کامیاب ہے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، روم کے قیصر نے، روم کے بادشاہ نے انہیں پیغام بھیجا، خط لکھا کہ میں تیرے پاس ایک قاصد بھیجنے والا ہوں، کیا تو تیار ہے؟ یہ اس وقت ایک اسلامی فوج کے سپہ سالار تھے۔ کیا قاصد بھیجوں تو جو بات وہ لے کر آئے وہ سن لو گے؟ بڑی توجہ چاہوں گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا ہاں بھیجو، جس کو مرضی ہے بھیجو۔ اس نے ایک لمبے قد والے، رنگیلی آنکھوں والے، موٹے تازے چہرے والے قاصد کو بھیجا۔ جب وہ قاصد آیا حضرت ابو عبیدہ کے پاس، تو فوج کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، فوج بھی بیٹھی ہوئی ہے، حضرت ابو عبیدہ بیٹھے ہوئے ہیں، تلوار آپ کے ہاتھ میں، زرہ پہن رکھی ہے، زرہ کا لباس پہن رکھے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تلوار کو کبھی یوں کرتے ہیں کبھی یوں کرتے ہیں، تلوار سے کھیل رہے ہیں، تلوار سے محبت کر رہے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا ہمارے اسلاف اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی تلواروں کو سونے اور چاندیوں کی مٹھیاں چڑھوایا کرتے ہیں۔ آج ہم سونا چاندی جمع کرتے ہیں تو دنیا کی عزت کے لیے کرتے ہیں، اور وہ وقت تھا اسلام کی بلندی کے لیے تلوار پہ مٹھی چڑھائی جاتی ہے سونے اور چاندی کی، کہ اس سے اللہ کے اسلام کی خاطر جہاد کریں گے۔ ابو عبیدہ بن جراح کے پاس وہ قاصد آیا، روم کے بادشاہ نے بھیجا، بڑی دیر تک دیکھتا رہا وہ گورنر کدھر ہے جسے میں نے ملنا ہے، وہ کہاں بیٹھا ہے اس فوج کا سپہ سالار، امتیاز نظر نہیں آ رہا، فرق نظر نہیں آ رہا، سارے ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ کیا بات ہے غلام مان محمد کی عاجزی۔ ابو عبیدہ بن جراح ساتھ ہی بیٹھے ہیں، اپنی تلوار سے کھیل رہے ہیں، بڑی دیر وہ ڈھونڈتا رہا، اس نے سمجھا تھا بہت بڑی بلڈنگ ہوگی، بہت بڑا محل ہوگا، بہت بڑا تخت ہوگا جہاں ابو عبیدہ بن جراح بیٹھا ہوگا، لیکن میری ملت کے مسلمانوں، سپہ سالار کا، وہ فوج اسلامی کا سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح اپنی فوج کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی تلوار سے محبت کر رہے ہیں۔ بڑی دیر تک قاصد دیکھتا رہا، جب کچھ نظر نہ آیا، پہچان نہ کر سکا، تو فوج سے پوچھتا ہے تمہارا گورنر کون ہے، تمہارا سپہ سالار کون ہے؟ ایک فوجی نے کہا یہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہے نا یہی ہمارا سپہ سالار ہے، یہ جو تیرے سامنے بیٹھا ہے نا یہ ہمارا سپہ سالار ہے۔ وہ قاصد پوچھتا ہے میں نے تو سمجھا تھا حضرت کسی محل میں ہوں گے، کسی تخت پر ہوں گے، آپ بھی غلاموں کے ساتھ مٹی پہ بیٹھے ہیں فوجیوں کے ساتھ، اور آپ نے وہ لباس پہن رکھا ہے جو فوجیوں نے پہن رکھا ہے۔ فرمایا ہمیں تخت و تاج نہیں چاہیے، ہمیں آمنہ کے لال کی نظر چاہیے۔ اے روم کے بادشاہ کے پاس سے آنے والے قاصد، کان کھول کے غلامان محمد کی بات سننا، تیرے نزدیک تخت و تاج کی عزت ہے، پر کان کھول کے میری بات سنو، جسے محمد عربی کا دامن ملا ہے کائنات اس کی نظروں میں کوئی حیثیت نہیں۔ ہم تخت و تاج پر بیٹھنے والے نہیں، ہم تو محمد عربی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگ ہیں۔ اور یاد رکھ ہمارے دامن میں حضور کی محبت ہے، ہم یوں سمجھتے ہیں فرش پر بھی بیٹھ کے حضور کا ذکر کریں تو یوں سمجھتے ہیں عرش پہ بیٹھے ہوئے، پتہ چلا جسے حضور کی محبت نصیب ہو گئی وہ دو جہاں میں کامیاب ہو گئی، جسے حضور کا عشق مل گیا اسے دو جہاں کی زندگی مل گئی۔ کیا کسی شاعر نے کہا تھا محمد کی محبت بڑی چیز ہے، محمد کی محبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے، جسے یہ دولت مل جائے وہ خوش نصیب ہے۔ آئیں قرآن پاک کا جو میں نے ایک پیغام آپ کے سامنے آج رکھنا ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ آج کی میری گفتگو اس پیغام کے حوالے سے نسبت رکھتی ہوئی سورۃ المجادلہ کی 2 آیتوں کے ساتھ جناب عمر فاروق اور
جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر ہی مشتمل ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ان دو ہستیوں کا ذکر کرنا آپ کے اور اپنے لیے باعث نجات سمجھتا ہوں۔ دعا ہے اللہ اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی سے یہ بات چھپی لکی نہیں کہ 10 محرم کو کون شہید ہوا ہے۔ ہمارا تو ایک بچہ بھی جانتا ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا، ہر سنی جانتا ہے 10 محرم کو آل رسول کی قربانی کو کون بھول سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ 1 محرم کو امیر المومنین، سراج اہل الجنہ اور رفیق مصطفیٰ جناب امیر المومنین خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل شہادت کا دن ہے۔ 1 محرم حضرت عمر فاروق کی شہادت کا دن ہے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ 2 ہستیوں کا ذکر برکت کے لیے تھوڑا سا کر دیا جائے۔ کیوں؟ کما حق ہو تو کوئی مائی کا لال شان بیان ہی نہیں کر سکتا۔ ہم نہ چیز تو ممبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں جسے تھوڑے لمحے بھی ان ہستیوں کا ذکر کرنا نصیب ہو، اسے بھی حضور کیا فرماتے ہیں؟ ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، صالحین کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر عام صالحین کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے تو وہ عمر فاروق جس کی نیکیوں کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، جس کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا، اگر اس عمر فاروق کا ذکر اس محفل میں ہوگا تو رب کتنی رحمتیں نازل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں،